السلام علیکم۔ دماغ کو جانے والی خون کی نالیوں کے تنگ ہو جانے کا یہ کیس ہے۔ ایک روز ایک مریض جو ہے ہٹا کٹا مضبوط جسامت کا مالک میرے کلینک میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے اس کو تھام رکھا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہا ہے۔ اس نے میرے سوالوں کے جواب کے دوران کچھ اونگنے کا بھی مظاہرہ کیا۔ ایک سوال کا جواب دیتا تھا اور اونگ میں چلا جاتا تھا، اونگتے ہوئے پھر جو ہے وہ جواب دیتا، اور میں نے محسوس کیا کہ گھبراہٹ اور بکھلاہٹ جو ہے وہ بھی اس پر طاری ہے۔ مجھے یہ تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ اچھا خاصا مضبوط ہٹا کٹا جوان آدمی ہے تو یہ گھبرا رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، اور اس قدر جو ہے وہ بکھلاہٹ کا کیوں مظاہرہ کر رہا ہے۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بی بی یہ کام کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹرک ڈرائیور ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ جو گھبراہٹ ان پر طاری ہے اور یہ جو سوالوں کے جوابات کے دوران یہ اونگ جاتے ہیں اور جو بکھلاہٹ اور لڑکھڑاہٹ ہے، یہ جو ہے یہ کب کی ہے؟ یہ پہلے کی ہے یا اب کی ہے، یا اس کی یہ ویسے ہی سٹارٹ میں یہ ایسا ہی ہے، جماندرو اور مینوفیکچرنگ ہی یہ ایسا ہے؟ اس کی بیوی نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، رانا صاحب پہلے تو بہت ہٹ والے جوان تھے، حوصلے والے اور ہمت والے آدمی تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ انتہائی جو ہے نا وہ کم ہمت ہو گئے ہیں، ڈرے اور سہمے رہتے ہیں اور ڈپریس بھی رہتے ہیں، نیند بھی ان کو نہیں آتی۔ ناظرین محترم، یہ سب علامات اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ مریض کا دماغ کو جانے والی جو خون کی نالیاں ہیں نا وہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر اچھا بھلا مریض ہو، ہٹا کٹا جوان اور ہمت والا، اور وہ لڑکھڑا جائے اور اس کی ہمت جو ہے وہ جواب دے جائے، طاقت جواب دے گئی، باقی رہی نہ تاب، ہوتی ہے فرط ذوف سے مٹی بلا خراب، تو ایسے مریض کی نشان جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ سمٹم ہے کہ دماغ کو جانے والی خون کی نالیاں جو ہیں وہ تنگ ہو چکی ہیں۔ ناظرین محترم، آپ اس پر بالکل کنفرم کر لیں کہ اگر ایسا مریض آپ کو دیکھنے میں آئے اور بعد میں وہ اس طرح کا ہو جائے تو اس کے دماغ کو جانے والی جو خون کی نالیاں جو ہیں ان کی تنگی کا جو ہے وہ علاج کریں۔ ناظرین محترم، اب ہومیوپیتھک میں جیسا کہ علامات پر علاج کیا جاتا ہے، تو میرے مائنڈ میں جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پیتھالوجی پر ہم دوائی نہیں دیتے۔ پیتھالوجی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ دماغ کو جانے والی خون کی نالیاں جو ہیں وہ تنگ ہو گئی تھیں۔ اب میں نے جو دوائی دی وہ لڑکھڑاہٹ پر دی، دوائی جو تھی اونگ پر دی، دوائی جو اس کی بکھلاہٹ پر دی، گھبراہٹ پر دی، یا دوائی جو ہے وہ اس پر دی کہ پہلے تو بہت حوصلے اور ہمت والا آدمی تھا، بعد میں جو کم ہمت ہو گیا، تو اس علامت پر جو دوائی اس کی ہومیوپیتھک کی بنتی تھی وہ تھی سلفونل۔ میں نے سلفونل 8 دن کی دوائی اس کو دے دی اور 8 روز کے بعد اس کو آنے کو کہا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یقین تھا کہ جب وہ آئے گا تو لڑکھڑا کر نہیں آئے گا، اپنے پاؤں پر چل کر آئے گا، اور اس کی باتوں سے ہمت، حوصلے اور جو راجپوت اور رانا برادری کی جو ایک جھلک ہوتی ہے بہادری کی، ہٹ کی، تو وہ نظر آئے گی۔ بیوی بھی اس کی خوش تھی، وہ بھی خوش تھا، تو اس نے آتے ہی جو ہے وہ گھٹنوں کو میرے ہاتھ لگائے، میں نے اس کو تسلی دی اور اس کو کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ 8 روز کی اور دوائی دی، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ مریض میرے پاس نہیں آیا۔